तो जी दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है सभी के ही यूट्यूब चैनल पर सब व्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यारा स्पोर्ट बना हुआ है। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं जिंदगी का रोजा और ये तुर्क बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। वीडियो देखते हैं चंगी या माड़ी है केहो जी ये वीडियो कर दो लाइक, चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो काट दिया स्टार्ट इसी वक्त 1 2 3 गो। वाकई ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन कामों से रोका हुआ है वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन चीज़ों से रोक दिया हुआ है तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीज़ों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोज़ा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोज़ा भी रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है, और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोज़े के दौरान आप खा पी सकते हैं, तो रोज़े के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो ख़त्म कर दी। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका हुआ है ये सारी चीज़ें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये लाल उसके लिए होंगी जिसने रोज़ा रखा होगा, उसी की इफ्तार होगा। खोजेगा तो नहीं होगा, उसकी तो फैंटी लग जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया आप अल्लाह की मर्ज़ी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्ज़ी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्ज़ी की गुजारी फिर आखिरत आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी, फिर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्ज़ी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगम्बरों के ज़रिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अज़ाब दूँगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सूरह आल इमरान में भी है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं, और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर दे, लिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होगी जन्नत। जन्नत में ज़िंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड। यहाँ तो पाबंदी आपके ऊपर चीज़ों की, तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी हैं कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीज़ों की तरफ रग़बत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रग़बत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आज़माया इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तुम्हें दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोज़ा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा। और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह है ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह अस-सजदा की आयत तिलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर 1 ये है कि मुझे मौत ना आए, नंबर 2 मुझे कोई तकलीफ ना आए, नंबर 3 मैं बूढ़ा ना हूँ, हमेशा एंजॉय करता रहूँ यंग एज। यही है ना 3 ख्वाहिशात। अगर ये 3 चीज़ें दुनिया में आपको मिल जाए तो सर खुदा को फिर किसने रिस्पॉन्स करना है? आपसे मैं भी पूछ लेता हूँ, अगर आपको कोई मुसीबत परेशानी ना आए, आप बूढ़े ना हो और आपको मौत भी ना आए, तो खुदा आपकी ज़रूरत ही नहीं, कौन याद करेगा? सही बात है। और खुदा में यही क्वालिटीज़ हैं कि उसको मौत नहीं आती है, उस पर कभी जवाल नहीं आता, इसलिए खुदा किसी का मोहताज नहीं है ना। हमारी ज़रूरत खुदा है, लेकिन हम खुदा की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं गनी हूँ। और जन्नत में आपको ये तीनों ख्वाहिशात अल्लाह ने जन्नत में जाते ही जो आपको पहले समझ लेना 3 जो तमगे मिलने हैं ना वो यही है। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा जन्नती हो तो मुबारक हो। जन्नत में एंटर होते ही आज के बाद कभी मरोगे नहीं, हमेशा ज़िंदा रहोगे। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में मैदान महशर में ला के कत्ल कर दिया जाए। जन्नती खुश होंगे कि अब मौत आनी नहीं है, और दोस्त की कहेंगे वो काश हमें मौत आ जाती। दूसरी खुशखबरी मिलेगी, सही मुस्लिम में हदीस में अल्फाज है
آج کے بعد کبھی موڑے نہیں ہو گیا, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی, آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی راضی رہے گا. یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے, وہاں شراب جائز ہے. آپ کون سی نافرمانی دنیا میں چھوڑ سکتے ہیں, وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں, جنت میں کوئی نماز نہیں. کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے, تو پئیں سر جتنی مرضی پئیں. کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے, تو سر جتنی مرضی عورتیں. لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے, اس میں کچھ شک نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے, ہر بندے ادھر بڑھے گا, اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا ہے, ایک کون کاٹ سکتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں. اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی. وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا, تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے, کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت, بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مشقت, حلال و حرام کے فرق کی مشقت, روزوں کی مشقت, کتنی مشقتیں ہیں, شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس ہے, انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا, اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے, یہ تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے, اٹریکٹفل چیزوں سے, شہوات سے. کہا جبرائیل اب دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے, کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے, جتنے بھی اٹریکٹفل, جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے. لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا تھا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانی صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10x10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدھے ہوں گے, لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے. فجر کے پیچھے فجر سے زور, زور کے پیچھے زور سے اثر, اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے. دنیا نقد ہے نا, آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھڈ ہی دے گا نا, کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ ہمارے کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا, جس نے دنیا بڑی یاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا, ایک پھیرا صرف, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے, تو کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں, ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل, کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں, دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی, لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں
تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ، یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ، آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں، بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب، یہ میرے سینئر ہیں نا یونیورسٹی میں، ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں، کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا، آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے بالکل صحیح بات ہے، دنیا کی تکلیف بالکل صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سر. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر، قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دی ہے. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی اور وہ پابندیاں لگا. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے، دنیا کی مذمت، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے، جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں، جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا، میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ ہے، اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے. سورہ الزخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا یاشی کرے. تو سارے نے کہنا تھی یہی کریے. اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے. کسی نے چوپدہ روزہ نہیں رکھنا. آگے چلیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں، سب کے سب یعنی چاندی کے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے. سونے چاندی کے مکان ہو جاتے ہیں لوگوں کے. جو کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے نا، ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا ہے. ویسے آپ امیجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر، سب کچھ یاشی کرو. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے. دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار. دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہیں، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے. آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دے دوں کوئی ناکامی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا. مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا.
اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ان کے ماننے والوں کو قیامت دن رسوا نہیں ہونے دے. تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے, بنائیں, مایوس نہ ہو. مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے. دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے, فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو, کوئی دفنانے والا نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا. اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے, اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے, اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے, اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں. لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پر ولیعوذ باللہ تعالیٰ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. میں اس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا, میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196, میری زندگی کا اہم ترین لیکچر میں سے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجیے گا. قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں. زندگی ایسا خطرناک جوا ہے, اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں. دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں, یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں, جائز نہیں ہے, تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہیں. زندگی کی بازی جو ہار گیا نا, وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا, جو ہار گیا وہ ہار گیا. اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن, جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن. بہت سیریس معاملہ ہے, بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو, باقی تم رکھ لو, وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے, وہ عقل مند ہے. تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ. یہ 1 سال بھی نہیں بنتا, اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے, 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3-3.5 منٹ بنتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت انفینٹ لائف. یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں, تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے. جو 60+, بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی تو اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی, اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس. ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے, لیکن 60 والے کا کہ پتر تو گل بھی نہیں کرتی. تھوڑے سا سمجھنے کے لیے, بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا. تو لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا, وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. اتنے سخت الفاظ. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آپ نے آیات تلاوت کی, پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا, باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا, اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لٹانا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں. جو 3 دوست ہیں, 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں, ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے, وہ 2 واپس آ جاتے ہیں, اس کا مال اور اس کی اولاد واپس, اعمال ساتھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. سر
वो जो आज हदीस भी है सूरह तहरीम में, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, हज़रत उमर हुजूर को मिलने के लिए गए, जिस्म पे चटाई के निशानात थे, रोना शुरू कर दिया कि कैसरो किसरा दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और आप अल्लाह के पैगंबर होके इस फ़क्र की ज़िंदगी में। आप फरमाया लगता उमर तेरे पे हकीकत दुनिया की अभी भी नहीं खुली। हज़रत उमर पे इस बात पे डांट। यार ये हज़रत उमर की ख्वाहिश कितनी मासूमाना सी ख्वाहिश थी कि यार मेरी नबी के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे कपड़ा तो कम से कम होता, बिस्तरा तो एक नरम होता, कपड़ा भी नहीं था तभी जिस्म पे चटाई के निशान थे। इस मासूमाना ख्वाहिश पे भी डांट पड़ गई कि यार तुझे दुनिया की समझ नहीं है ये भी, क्या तू नहीं चाहता कि कैसरो किसरा दुनिया के मज़े लूटे और हम आखिरत की सादत। ये ट्रेनिंग नबी इस्लाम ने सहाबा इकराम की थी। लेकिन ये अजीब मामला है कि जिस दीन में इतना ज़ुहद हो, दुनिया को 3 तलाक़ें दी हुई हों, उस दीन के मानने वाले दुनिया के कुत्ते बन चुके हैं और वो माल कमाने के लिए कुछ भी कर रहे। बड़ी हैरान कुन, जिनके पैगंबर की इतनी ज़ुहद की तालीमात हो, उन्होंने इतना कुछ सिखाया हुआ हो। ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना ख़त्म होने वाला है, इस पर घंटों बोला जा सकता है। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ कि यकीनन अल्लाह ताला ने जो नेमतें दुनिया में रखी हैं और उन नेमतों को बड़ा लिमिटेड रखा है और कई मामलात में रोक दिया है, वो इनाम के तौर पे मिलेंगी। तो ये रोज़ा इंशाल्लाह जन्नत में जाके इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जिनको मैंने पूरी वीडियो देख ली है मोहम्मद अली मिर्जा जी की, तो भाई साहब मतलब कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। देखकर आ गया मतलब 100 नंबर पैसा वसूल। भाई कुरान में कितना कुछ दिया हुआ, लाइफ के रिलेटेड है, कितना सच लिखा हुआ है। तो यार मज़ा ही आ गया देख कर यार। मतलब ना हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सही बात है यार। रोज़ा रखो, मतलब चीज़ें तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुमसे हर किसी को टाइम से चीज़ मिलेगी। उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। जो जन्नत की भाई मतलब जो हेवन कह देते हैं जैसे हम इंग्लिश के अंदर, वो भाई जब अल्लाह जी ने भेजा किसको, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, पर अब आपने देखा, आपको पता होगा। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कुरान के अंदर, ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं है इसका, कुरान का, होली बुक का। तो जब भेजा तो पता इतना, पर अल्लाह ने उसके लिए हर्डल्स मतलब मुश्किलें रख दी कि हेवन तक पहुंचना तो ये पार करनी पड़ेगी। तो भाई बहुत अच्छी बात लगी मुझे यार। मतलब कितना ही कुछ है यार, मतलब मज़ा ही आ गया यार। मतलब ना अमेज स्टॉप होता था वहाँ ना, मतलब मैं तो भाई पूरा दंग रह गया मतलब देख कर सुनकर यार। मतलब सर यार मोहम्मद अली मिर्जा बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं भाई साहब। मज़ा आता है सुनकर इनकी वीडियो, मतलब दिल दिमाग शांत होता है। तो सच्चाई पता लगती है दुनिया की यार। मतलब रिएक्शन चंगी लगी होगी तो सर्दी केड़ी वीडियो तो रिएक्शन वीडियो बनावा दोस्तों कमेंट दे थ्रू। सर्दी वीडियो बहुत वधिया होंदी, मैं खुद ए चीज़ ਨੂੰ एग्री, मैं अपनी जी ने एग्री करते हैं। सारी वीडियो बहुत वधिया, तुम एग्री करते हो। सर्दी जिस तरह गल दसी तुम उस चीज़ ने एग्री करते हो, जिंदगी के रोज़ ना एग्री करते हो दोस्तों कमेंट के थ्रू। सारी केड़ी वीडियो तो रिएक्शन वीडियो बनावा दोस्तों कमेंट के थ्रू। ये तुम रिएक्शन वीडियो चंगी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब चलो कीजिए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो कर दो शेयर अपने कमेंट के नाल। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।